تو اللہ نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انشاء کیا. انشاء کہتے ہیں بالکل اول سے پیدا کرنا، جب کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کریٹر وہ ہے. دیکھیں یہاں کیا فرمایا، قل هو الذی، قل ہے نا شروع میں، قل هو الذی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ ذات ہے. تو یہ قل کیوں کہا، کہہ دیجئے ان سے، ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے. مانتے وہ بھی تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، ہر بات میں اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو کوئی تھرڈ پرسن کہتا ہے نا، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا باپ ہے، حالانکہ بیٹے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے. لیکن عمل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے. تو مشرکین مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. وہ ڈاروین جیسے بیوقوف وہ بھی نہیں تھے، پرلے درجے کے بیوقوف تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مگر اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ ان بتوں نے نہیں بنایا، خود سے بھی نہیں بنے، بلکہ کسی نے بنایا ہے. خود یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ خود سے نہیں ہو سکتا جو کچھ ابھی یعنی ہم بن گئے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا. میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے. کہیں تالاب ہو نا، بڑا گڑھا کھودے، اس میں پانی رکھ دیں، کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں. اس نے کہا ایسے ہی زندگی پیدا ہو گئی، پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا، تو اس میں کون سی عجیب بات ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ، جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے. یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے، آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے، کہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے. وہ کہا یہ دوسرے دعوے کی کیا دلیل ہے کہ لیے، بھئی اس دعوے کی دلیل یہ کہ لیے. تو کوئی دلیل، یہ تو دعویٰ ہے. پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں، یہی تو دعویٰ ہے. یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار تالاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں، مچھلیاں کہاں سے آ گئی، حیات کہاں سے آ گئی، زندگی کہاں سے آ گئی. یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں بنتی. وہ یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، اتنے پیچیدہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے. یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سافٹ ویئر دریافت ہو گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے. سر دیواروں سے مارتے رہو، یہ عقدہ حل نہیں ہوگا. یار یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی. سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں، خود بخود ہو رہی ہیں. اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی، کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیق کے کوئی انڈے رہ جاتے ہیں، یہ کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے، ضائع کیوں نہیں ہوئے؟ مرغی کے انڈے تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات. قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا. صرف ایک پانی ہے، جہاں پانی وہاں حیات. کچرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو. پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے، پانی ملتا ہے آم پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ کچرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو آم کا درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. او بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا، وہ زمین کے اندر گٹلی ہوتی ہے. وہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی تھی، تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں. تو اس گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخت نظر آئے گا، نہ اس میں آم نظر آئے گا، نہ پتے نظر آئیں گے، نہ شاخیں نظر آئیں گی. لیکن سارا سیٹ اپ اس گٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا.
اور 3 چیزیں چاہیے उसको, मिट्टी, गोबर, पानी. कचरे में भी नाइट्रोजन पैदा होती है, तो नाइट्रोजन चाहिए उसको, वो कचरे में ज्यादा हो जाती है अच्छी. तो वो 3 चीजें उसको मिली, घुटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया. सबसे पहला काम फालिकुल हब, अल्लाह कहते हैं ऐसी चीजें इंस्टॉल कर दी उसमें कि जमीन के अंदर दफन भी करोगे लेकिन वो जमीन का सीना फाड़ कर इतनी सी कोपल बाहर निकलती है. उस कोपल में जो नन्ना सा पौधा निकलता है, फूक मारो बेचारा हिल जाता है, उसको बचा के रखना पड़ता है. मगर वो नन्हे से पौधे में इतनी ताकत कि वो जमीन का सीना फाड़ के निकल, ऐसे फटती है जमीन. वो कह रहा होता है हट जाओ मेरे सामने से भी मैं बाहर आ रहा हूं, ठीक है ना. और फिर उसे धूप और पानी मिलता रहता है और वो तनावर दरख्त में तब्दील. तो ये खुद ब खुद थोड़ी हो रहा है भाई, इसके अंदर कुछ डाला गया है, कुछ डाला गया है. फिर वो तनावर दरख्त में तब्दील होता है, जड़ें उसकी जमीन के अंदर फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फैलती रहती हैं. और तनावर दरख्त में तब्दील होने के बाद फिर उसमें फूल लगते हैं. ये फूल तितलियों को अपनी तरफ, बोलने में कोई पाबंदी लगी है क्या, फूल माइल करते हैं. क्या फूल, क्या दरख्त को खुद ब खुद ये पता है कि मेरी तरफ रागिब करने के लिए, कोई अट्रैक्शन के लिए कोई चीज मुझे तितलियों और मक्खियों के सामने पेश, गुठली को पता था ये खुद ब खुद हो रहा है क्या भाई. दरख्त बेचारे को पास तो मगज ही नहीं है सोचने के लिए. जिसके पास, साइंसदान के पास मगज है वो तो सोच नहीं रहा कि ये, वो कह रहे हैं खुद ब खुद बना है. और जिस दरख्त के पास मगज नहीं है वो इतना ज़हीन कि उसे पता है कि मेरे नर और मादा फूलों में मिलाप के लिए मुझे मक्खियों को अपनी तरफ माइल करना पड़ेगा. और मक्खियां इस तरगीब से माइल नहीं होंगी कि आप उनको समझाएं कि देखो तुम आओ फूलों पे बैठो, और वो जर्रे तुम्हारी टांगों से चिपकेंगे, फिर नर मादा फूलों का मिलाप होगा, फिर उससे आम पैदा होंगे, पहले कैरी पैदा होगी, उसका अचार बनेगा, फिर आम पैदा होगा, उसको लोग खाएंगे, छिलके बकरियों को खिलाएंगे, और गुठलियां दोबारा जमीन में डालेंगे और मिल्क शेक बनेगा, उससे तिजारत होगी. मक्खियां इस तरगीब से मुतासिर होकर आई कि भाई हम भी इंसानियत की खिदमत करेंगे. मक्खियों के पास इतना दिमाग नहीं है, ना दरख्त के पास तो दिमाग ही नहीं है. तो फिर उससे भूर पैदा होता है आम के दरख्त पे. वो तितलियां मक्खियां माइल होती हैं और कुछ हवा के झोंकों से वो नर मादा मिलते हैं. जैसे ही मिलते हैं नीचे फूल जाया होके नीचे फल पैदा होना शुरू हो जाता. वो गोया फूलों की शादी हुई होती है, उनकी शादी हो गई और अब उनका बच्चा क्या है, फल. अब वो फल जनाब धूप, मिट्टी, पानी के मिलाप से बड़ा होते 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 खूबसूरत आम की शक्ल में, फिर वो लंगड़ा आम, ये चौसा आम, ये दशहरी आम और ये पपीते जैसा आम, और पता नहीं दर्जनों किस्म के आम. और कमाल की बात ये कि हजारों आम पैदा होने के बाद आप देखो ना, ये जो मैजिक शो कराते हैं ना, ये कैसे घुमा फिरा के करतब दिखाते हैं. यूं किया तो अंदर से कबूतर निकल आया, यूं किया तो ये निकल आया, आखिर में दोबारा वही अंडा वापस लाके दिखाते हैं. ये देखो ये अंडा, ये तो नजर का धोखा होता है. तो यहां भी वही हो रहा है. वो गुठली जमीन में डाली थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. आप कह रहे हो यार वो गुठली कहां गई मेरी, जो मैंने जमीन में डाली थी, वो तो गायब. होते 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 इस प्रोसेस का अंजाम क्या होता है, उस आम को जब खोलोगे उसके अंदर वही गुठली आपको दोबारा नजर आएगी. ये खुद ब खुद हो रहा है. तो साइंसदानों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया करो. अभी कल जामिया में किसी से मेरी बहस हो रही थी, वो कह रहे कजन मैरिज पे ना बार बार ये नुकसान. और मैंने कहा बाबा लेबोरेटरी की रिसर्च एक तरफ रखो, मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कोई रिसर्च नहीं होती. अब तक शादियां होती ही कजन मैरिज में रही है, कितने लंगड़े पैदा हो गए. वो कह रहे हैं आप साइंस की तहकीक का इनकार कर रहे हो. मैंने कहा मैं मुशाहिदा करके बता रहा हूं, नजर आ रहा है. एक देखो, एक डॉक्टर आपके पास आके अफलातूनी झाड़े बुकराती कि एक्चुअली जब हम, वो आपको समझा रहे हैं कि हम जो रोटी खाते हैं उससे पेट क्यों भरता है और ताकत कैसे आती है. एक्चुअली जब लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ तो जब हमने मुंह में निवाला रख के चबाया तो उससे निशास्ता पैदा हुआ, तो वो लुआब में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना, तो ग्लूकोज बना. फिर वो, तो जब वो पेट में गया तो मैदे ने यूं किया, फिर यूं किया, फिर जिगर ने यूं किया. एक्चुअली इससे क्या होता है, हमारा पेट भी भर जाता है और हमें ताकत भी मिलती है. आपको भाईजान आपकी तहकीक बहुत अच्छी, लेकिन ये तहकीक सदियों पहले आदम अलैहिस्सलाम कर चुके हैं और आपको मैं दर्जनों दफा कर चुका हूं. मैं जब भी पराठा खाता हूं पेट भी भरता है और ताकत भी आती है. ठीक है ना. इस अफलातूनी और बुकराती को झाड़ने की हमारे सामने जरूरत नहीं है. ये तो दिन रात हम रोटी खा के पेट, तो मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कोई दलील. ये जो हकीमों की तहकीकात होती है ना, इनके पास लेबोरेटरियां थोड़ी होती हैं, तो तजर्बा करके कई को मार चुके होते हैं, फिर उसके बाद जाके कहते हैं यार ये फिट आ रही है इसके ऊपर. हाँ, ये तो सदियों के तजर्बे है ना उनके.
تو وہ انہوں نے دیکھا یار یہ جب کھلایا یہ والی چیز یوں کر کے کھلائی تو نزلے کو فائدہ ہوا, تو 10 لوگوں پہ تجربہ کیا نوٹ کر کے, پھر اس طرح سے ان کی دوائیں وجود میں آئی ہیں. وہ بڑی فائدے مند ہیں. کینسر کے علاج بھی حکیم کر دیتے ہیں, حالانکہ حکیم کو نہ کینسر کا جراثیم کبھی اس نے خوردبین سے دیکھا ہوگا. میں نے ایسے حکیم دیکھے ہیں جنہوں نے کینسر کا علاج کیا ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے حکیم وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن علاج کر دیا انہوں نے, اس لیے کہ وہ تجربے کر کر کے صدیوں کے تجربے ہیں نا, مشاہدات تجربے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کسی کے ہاں کزن کے ہاں معذور بچہ پیدا ہوا تو جتنے معذور کزنوں کے ہاں ہوئے نا اتنے ہی ریشو غیر خاندان میں شادی کے بھی ہیں. 2 واقعات تو میں نے میرے سامنے آئے ہیں کہ کزن سے شادی کا انکار کیا اس بیس پر کہ معذور بچہ پیدا نہ ہو جائے, کہیں اور شادی کی اور پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے کزن سے نہیں کی, اگر کزن سے کر کے ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتا, تو ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ریسرچ غلط ہے, صحیح ہوگی, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ اس سے زیادہ حادثات کا امکان ٹرک کے نیچے آ کے مرنے کا ہوتا ہے بچے کا. تو ان چیزوں کو زیادہ لفٹ نہیں کرایا کرو, جو یہ نیچر ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات کر کے آگے چلتا ہوں. کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 کہاں سے ہو گئی؟ کزنوں کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ ابے بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ 4 قسم کے کزن ہوتے ہیں, چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد اور مامو زاد. تو دیکھ لو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے کہ چاروں کو نمٹا دو, ٹھیک ہے نا. نہ خالہ پریشان ہو, نہ مامو پریشان ہو, نہ پھوپھی پریشان ہو, نہ چاچا تایا پریشان ہو. تو یہ تو ہمارے مذہب نے اشارے دے دیے, اس طرف بڑے پاورفل اشارے دیے ہیں, اور قرآن میں اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے سب ان عورتوں کو حلال کیا, اور ان کے ساتھ ساتھ وبنات عمک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات عماتک, وبنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں, وبنات عماتک آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں, وبنات خالک ماموں کی بیٹیاں, وبنات خالاتک اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں. الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سائنسدانوں کو برا بلا کہیں, بولے بھائی آپ کی تحقیق ہے لیبارٹری میں, ہوگی صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے, اور اللہ کا فضل ہے بڑے کامیاب رشتے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ہاں ایک اللہ نہ کرے کوئی لنگڑا ہو گیا تو وہ تو ہم نے غیروں میں بھی دیکھا ہے, 2 لنگڑے ہوئے تھے ان کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کوئی بیماری پہلے سے خاندان میں چلی آ رہی ہے تو پھر باہر کر لو تاکہ وہ آگے نہ جائے, جو پتہ چل جائے پہلے سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو. بھائی جان خود بخود نہیں ہوتے, جو کچرے میں پودے پیدا ہو رہے ہیں وہ گٹلیوں سے ہو رہے ہیں. جو پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے اس میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ خود بخود نہیں ہوتی, یہ قدرت کا نظام ہے. دیکھو میں جب تنزانیہ گیا, وہاں بہت بڑا جنگل ہے, ہم وہاں جنگل میں گھوم رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, شیر, چیتے, لومڑی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. اس جنگل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جانور ادھر نہیں جا سکتا اور وہاں سے جانور یہاں نہیں آ سکتا. وہ بہت بڑا ایریا ہے نا, تو اس کے چاروں طرف اتنے اونچے پہاڑ ہیں قدرت کی طرف سے, ایک یعنی قدرتی چڑیا گھر بن گیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کہ اللہ کو پتا تھا کہ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو چڑیا گھر, نیچرل چڑیا گھر دیکھنے کا شوق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ اب وہ جانور وہیں کے وہیں رہ گئے. اسی وجہ سے اس میں زیبرا, وہ زرافہ نہیں ہے, کیونکہ زرافہ وہ اتنے اونچے پہاڑ کراس کر کے وہ جھانک کے دیکھ تو سکتا ہے پہاڑوں کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے, آ نہیں سکتا. اس میں زرافہ کے علاوہ سب جانور ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جو اتنے بڑے پہاڑ کے اندر جانور ہیں یہ آئے کہاں سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ چلو جا تو نہیں سکتے تو آئے کیسے؟ اگر آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہونے چاہیے. تو انہوں نے کہا شاید کوئی زلزلہ آیا ہوگا جس سے یہ چاروں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے. تو یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے, اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے, دور دور تک سمندر ہے, اور اس جزیرے کے اندر بھی جانور, سارے وہ جانور موجود ہیں جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں. ارے وہ سمندر پار کر کے پہنچے کہاں سے؟ وہاں تو زلزلے کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی. وہ شیر کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور ہر جانور, ہم کہہ سکتے ہیں کوئی گورا ہو سکتا ہے کسی شیر کو لے گیا ہو, تو یہ لومڑی کو بھی لے گیا, چوہے کو بھی لے گیا, بلوں کو بھی لے گیا بھائی وہ سفر کرتے کرتے ہو سکتا ہے کوئی سیاح لے گیا ہو نا, تو کتنے جانور لے کے جائے گا؟ بندر بھی لے گیا, چیتا بھی لے گیا, سارے جانور وہاں جا گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر قسم کے جانور جو دوسرے جنگلوں میں ہے وہاں بھی موجود ہیں, اور ایسی ایسی نایاب نسلیں ہیں وہاں پر. تو آدمی یہ بھی, اللہ کرے ہمارا وہاں کا سفر ہو تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم سفید شیر کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے آپ کو انشاءاللہ. کینگرو بہت مشہور ہے, شکریہ ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کینگرو ایک عجیب سا جانور ہے, وہ وہاں پر ہے. تو ہاذا خلق اللہ, اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں نا میں نے یہ چیزیں بنائی, تو اللہ فرماتا ہے ہاذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے. تخلیق کا معنی
میری پروڈکٹ. فارونی الذین خلقوا من دونہم، کیا ہے فارونی الذین؟ فارونی الذین، چھوڑو یار، ھذا خلق اللہ فارونی الذین، سورہ لقمان کی آیتیں ہیں نا. ہاں، فارونی ماذا خلق الذین من دونہم، اللہ فرماتے ہیں یہ میری پروڈکٹ ہے، میرے علاوہ جن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہیں ذرا وہ بھی تو مجھے دکھاؤ. وہ اتنی عجیب نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی، روبوٹ بنا لیا، گاڑی بنا لی، بتاؤ روبوٹ زیادہ عجیب ہے یا اللہ کا بنایا ہوا انسان زیادہ عجیب ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے علاوہ جو لوگوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ذرا میرے لاؤ، انڈس کرولا لے کر آؤ، صحیح ہے، سویک لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اور روبوٹ لے کر آؤ، خلائی سیارے لے کر آؤ، ہوائی جہاز لے کر آؤ، اور میں اپنی پروڈکٹ لے کر آتا ہوں. ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے پائلٹ چاہیے. اللہ نے جو پرندے آسمانوں میں چھوڑ دیے وہ خود ہی پائلٹ بھی ہیں، خود ہی جہاز بھی، اپنا ایندھن بھی خود ہی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہوائی جہاز کا فیول اگر ختم، تباہ. اللہ نے جو ہوائی جہاز آسمانوں میں چھوڑ دیے ہیں نا، ان کو جہاں فیول ختم وہ نیچے اتر کے فیول تلاش کرتے ہیں. باجرہ کھاؤ، دانا کھاؤ، اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے بڑھاتے ہیں، اپنی اسپیڈ اپنے حساب سے کم کرتے ہیں. لمبے لمبے سفر بغیر کسی ٹریگنومیٹری کے علم کے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زمین پہ زلزلے کی اطلاع ان کو پہلے ہو جائے، زمین سے نکلنے والی ریس کو پہچان لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں طوفان آنے والا ہے، یہاں زلزلہ آنے والا ہے. ہوائی جہاز کو پتہ نہیں چلتا. تو کیسے اللہ نے قدرت کے دلائل قائم کر دیے، ان دلائل کو دیکھ کر بھی انسان ایمان نہیں لاتا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا بھلا وہ جو ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہے جو الٹے منہ الٹے پاؤں چل رہا ہو. تو قل هو الذی انشاکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم السمع، اور یہ تمہارے کان یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آئے ہیں، اتفاق سے ایک کان آج تک نہیں بنا. یہ پورا سننے والا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یہ کان گفٹ کیا ہے. والابصار، یہ جو آنکھیں جس سے تم دیکھ رہے ہو، اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو خود سے دیکھتی ہو. خود سے دیکھتی ہو، انسان ایک ایسی مشین ہے جو خود سے دیکھ رہا ہے. تو اس نے تمہیں آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی. والابصار والافئدہ، اور سینوں میں جو دھڑکنے والے دل ہیں اور جو پمپنگ مشین ہے جو خون سک کر کے آگے پھینک رہی ہے. صدیاں، کئی سال گزر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں دل جب سے دھڑکنا شروع کرتا ہے مرتے دم تک دھڑکتا رہتا ہی ہے، دھڑکتا ہے. پتہ نہیں کیا اللہ نے موٹر لگا دی ہے، کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور، دماغ سے کرنٹ جاتا ہے نا دل کو، جو اس کو جیسے ہمارے یہاں موٹر میں کرنٹ آتا ہے تو کئی ایسی والوں کی نوازش آ گیا تو چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. اس میں آئل الگ چینج کرنا پڑ رہا ہے، کیا کیا ڈالنا پڑ رہا ہے اس میں. تو یہ کیسا دل ہے جو خون کو لے کر آگے پھینکتا ہے. اور دماغ کی جو رگیں ہیں اتنی باریک باریک، جن کو لمبا کرو تو چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، وہ اللہ نے پوری پیک کر کے اس کھوپڑی میں فٹ کر دی ہیں. ان ہر لائن کے اندر بلڈ چل رہا ہے، ہر باریک لائن میں کیا ہو رہا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. ذرا سا کہیں جام ہو جائے، ایک لائن بھی ڈیمیج ہو گئی تو آدمی آڑا ترچا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہاں والے دوڑی ہو گئی تو ادھر سے پیرالائز ہو گیا، ادھر سے ہو گئی تو ادھر سے. اس کو ڈاکٹر کھولنے میں لگے رہتے ہیں، بھائی اس کی لائن چالو کرو. اب وہ اتنی باریک لائن ہے کہ ایسا بھی نہیں کسی بھنگی کو بھیجو آپ ڈنڈا لے کے، جیسے ہمارے گٹر بند ہو جاتے ہیں نا تو بھنگی گھس کے پورے گٹر ڈنڈے گھسا کے اس کو چالو کرتا ہے. اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا، اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دل دماغ میں نے پیدا کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو شکر کے درجات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مانے کہ مجھے اس نے بنایا ہے، مانے کہ وہ مجھ پر خرچ کر رہا، مجھے نعمتیں وہ دے رہا ہے، مانے کہ میں سب سے پہلے اس کا غلام ہوں، مانے کہ مجھے اس کی مان کے چلنا ہے. یہ شکر کا پہلا اسٹیپ ہے. پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، یہ شکر کا دوسرا مرحلہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی نے زمین میں پھیلا بھی دیا اور اب دوبارہ جمع بھی کر دے گا. یہ بھی بڑی زبردست آیت ہے. پوری زمین انسان کے لیے بنی نا، تو پھر اللہ نے پیدا کر کے پوری زمین میں پھیلا دیا انسان. آدم علیہ السلام اور اماں حوا جہاں آئے تھے، اگر وہیں رہتے تو ایک اتنا بڑا ملک آباد ہو چکا ہوتا، نہ ہمیں سفر کا مزہ آتا، نہ تجارتیں ہوتی.
اللہ نے زمین میں آدم کی اولاد کو پھیلا دیا. جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ تو میں بیان کرتا رہتا ہوں نا. قرآن میں جہاں بھی آدم حوا کا ذکر ہے وہاں یہ آتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. پھیلانے کا ذکر آتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں نا ان کو گھر سے دفع کرو. بولو پھیلو, یہاں نہ ٹنگ کے بیٹھو. سمجھ رہے ہو, نکلو یہاں سے. ابھی میرا کلپ گیا ہے, اس پہ بھی کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, زیادہ تر کے تو پوزیٹیو ہی آئے ہیں کہ بچہ بالغ ہو جائے نا شادی سے تو اس کو مت روکو. آپ اپنے خرچے پہ شادی کر رہے ہیں, آپ کو حق نہیں. وہ بولو بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری جب شادی کی عمر ہوئی میرے ابا نے کہا بہو اس گھر میں قدم, الگ گھر بہو وہاں. کیونکہ ٹینشنیں پہلے ہی اتنی زیادہ ہیں کہ مزید بہو کی ٹینشن بولو نا بھائی مت پالو. اور بہو کو ساس کی ٹینشن بولنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی نہیں سن رہا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا. اتنے گھر کے گھریلو پیچیدہ مسائل ہیں, اتنی جنگیں ہیں, اس قدر عذاب, غیبتیں, اور آخر میں لڑکے علیحدہ ہی ہونا ہوتا ہے. تو والدین کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ بچہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی چپکا رہے. یہ رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا. اگر یہ رائٹ ہوتا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ہوتا. آدم اور حوا سے جو بچے پیدا ہوتے وہ بیٹے ابا سے چمٹے رہتے, بیٹیاں اماں سے. ایسا ہی ہوتا نا. پھر اس وقت جڑواں جو پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی سمجھے جاتے تھے, جڑواں نہیں ہوتے تھے وہ بہن بھائی نہیں سمجھے جاتے تھے. پھر وہ وہیں چمٹے رہتے, پھر ان کے بچے اپنے ابا اماں سے چمٹے رہتے, پھر ان کے اولادیں اپنے ابا اماں سے. تو مجھے نہیں پتا آدم علیہ السلام کہاں زمین پہ قدم رکھا. لوگ کہتے ہیں جدہ میں رکھا, اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے. دادی, جدہ دادی کو کہتے ہیں نا عربی میں. تو اگر جدہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں آدم اور حوا علیہ السلام کا ملاپ ہوا تھا تو آج سب کہاں ہوتے؟ جدہ میں. ہم سب کا وطن کیا ہوتا؟ جدہ. اور وہیں گھر پھیلتے 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 ایک سعودی عرب بہت بڑا ملک بن چکا ہوتا. سعودی عرب کے ریگستان اتنے ہیں کہ وہاں ساری دنیا آ سکتی ہے. ابھی جتنی آبادی ہے نا سب آ سکتے ہیں وہاں. کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے. تو اللہ نے تو شادی کا سیٹ اپ رکھا اس لیے کہ پھیلو. فلیٹوں میں ٹنگے ہوئے ہیں, وہ منجلا بیٹا ہے وہ اس کا فلیٹ ہے, وہ اوپر والے فلیٹ میں ٹنگا ہوا ہے, کھڑکیوں سے گر رہے ہیں بچے ہیں, ایک کمبل میں گھسیڑا ہوا ہے 10-10 کو. تو بھائی تھوڑا نکلو باہر یار, تھوڑا اسکیم 33 میں سستا مکان لے لو, ادھر نکل لو. تھوڑا سا ہوادار گھر ہو, بڑا ہو, کوئی بات نہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں کراچی پہنچنے میں. اور ویسے بھی جب ادھر آبادی بنے گی تو وہ خود کراچی بن جائے گا. بھائی جہاں آبادی ہوتی ہے وسائل سارے خود بخود. جب کراچی بنا تھا پہلی دفعہ جب بنا تھا تو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھیں. یہ تو جب آبادی بڑی ہے تو سب چیزیں خود بخود آگے. دیکھو ریونٹ کا اجتماع ہوتا ہے, آبادی ہوتی ہے, ساری سہولتیں, کلینک بھی خود ہی بن جاتی ہے, پانی والے بھی, جوس والے بھی, مچھروں کے اسپرے بھی بک رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز پہنچ جائے گی خود بخود. تو اس لیے آبادی کو پھیلانا چاہیے, پھیلاؤ. ہم یہ کہتے ہیں نہیں میرا جگر کا ٹکڑا میرے ساتھ چمٹا رہے, اور ٹانگیں توڑنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں نے تجھے, ماں کہتی ہے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھ سے الگ ہو رہا ہے. تو اس کو بولا اماں آپ بھی تو ابا سے الگ ہوئی تھی نا, کیا ابا نے آپ کو پال پوس کے بڑا نہیں کیا تھا؟ تو آپ ابا کے ساتھ ہی رہتی, میاں کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نیچرل ہے. ہاں الگ ہونے کے بعد بیٹا ماں باپ کو پوچھے نہیں, ان سے ملاقاتیں نہ کرے, خیر خیریت نہ پوچھے, یہ ایک الگ بات ہے. تو جوائنٹ فیملی میں رہنا فائدہ مند ضرور ہے, مگر اس کے لیے جس قسم کا دل اور گردہ چاہیے, آج کل مارکیٹ میں ایسے دل گردے والے لوگ شارٹ ہیں. میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں سب اکٹھے رہتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, بڑی محبتیں ہیں, لیکن وہ انگلیوں پہ گلے جا سکتے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو قانون چند 4 لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنتا, قانون اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے. اکثریت یہی ہے کہ پہلے سے بھائی تو, اور جب سوچا کرو بچہ الگ ہو رہا ہے تو بولو جب مر جائیں گے تو بھی الگ ہی ہو جائے گا. سکون سے الگ رہے, دل جڑے رہیں, یہ زیادہ اچھا ہے. اور قریب رہ کے دل جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف رہیں, یہ برا ہے. معاملات میں لوگ صاف نہیں ہیں. جب شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا بجلی کا بل کون بھرے گا, گیس کا بل کون بھرے گا, اسی پہ کئی مہینے پڑے چلتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹوں پہ خرچ کیا. جیسے ہی بیٹے کی شادی ہوئی نا, حضرت فرمایا اب گیس بجلی کا بل تم خود دو گے, اپنا میٹر لگاؤ الگ سے. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی, اب کیا پتا چلا بہو کتنی استری استعمال, وہ بٹن دبا کے بھول گئی ہے, وہ استری کا بٹن دبایا بھول گئی. اب وہ سارا بل کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ سسر صاحب کے. سسر صاحب اگر بہو کو ڈانٹ لگائیں تو پھڈا کہ کیا آپ نہیں بھولے کبھی, اور ڈانٹ نہیں لگائیں تو دوبارہ بھولے گی. وہ اپنی جیب سے تو پیسے بھر نہیں رہی بل کے, وہ کیا خیال ہے؟ تو معاملات میں
کلیئر رہنا ضروری ہے, صاف رہنا ضروری. بھائی جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی, تم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے, ہمارے خرچے پہ تھے, ہو گئی ہے ٹھیک ہے, اسی گھر میں رہ رہے ہو, تمہارے پاس الگ گھر کی جگہ نہیں ہے, میٹر سب میٹر لگے گا, میٹر الگ لگا لو تاکہ ہمارا میٹر صحیح چلتا رہے. ٹھیک ہے. حالانکہ میرے شیخ حضرت کیسے سخی تھے, 1500 روپے 1993 کی بات کر رہا ہوں, 1500 روپے اپنی ارننگ میں سے گھر میں رکھتے, باقی سب صدقہ, ایک دھیلا نہیں رکھتے تھے اپنے پاس, اور صدقہ اتنا کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنے پیسے صدقہ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی ارننگ زمینوں کی آ رہی ہے سب فی سبیل اللہ. اتنا بڑا دل. اب کوئی ایسے صاحب دل کو دیکھے کہ بیٹے سے بھی بل کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ تو سمجھے گا یہ تو کنجوس ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو یہ سمجھے گا یار اتنے کنجوس کو اس کا سب میٹر لگا دیا. بھائی کنجوس نہیں ہے, دل صاف رہے. معاملات میں گڑبڑ ہوگی تو دل کیا ہوں گے, ٹیڑے ہو جائیں گے. دل صاف رہیں گے. بیٹا بیگم تمہاری, بچے تمہارے, ہمارے بھی ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن معاملات صاف ہونا ضروری ہے. ویسے خرچ کر دے, چلو بیٹا آج یہ لو چھاؤ, یہ پیسے لو, جاؤ بیگم کے ساتھ پیزا کھا کے آؤ باہر جاؤ. ویسے خرچ کرے وہ پھر بیٹا احسان بھی مانے گا کہ دیکھو میرے ابا نے آج مجھے عیدی دے دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. معاملات میں گڑبڑ ہوگی وہ مانے گا ہی نہیں. تو معاملات بالکل ایسے صاف کلیئر ہونے چاہیے, اس سے انسان تمیز سے زندگی گزارتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرأکم فی الارض, وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے پیدا کیے تاکہ تم دنیا میں پھیلو. سمندری راستے بھی بنائے. اب سمندر سے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کا پتہ ہو. سمندر میں جانے کے بعد انسان اندھا ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گھوم رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں ستاروں کا سسٹم آسمان میں ہم نے فٹ کر دیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. سفر کی ضرورت تو صدیوں سے ہے نا انسان کو. جو ٹیکنالوجی آج ہے وہ پہلے تھوڑی تھی, اور آج جو ہے وہ بھی ستاروں کی مدد سے ہی ہے. تو جو صدیوں پہلے لوگ سفر کرتے تھے دنیا میں, انہوں نے جا کے ملکوں کو آباد کیا, تو اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا نظام ہم نے بنا دیا جن کو دیکھ کر تم ڈائریکشن طے کرتے ہو. اسی لیے میرے بھائی سمندر میں جب سفر کیا کرو نا, ایجنٹ کو پیسے دیا کرو تو پہلے دیکھ لیا کرو کون سا ستارہ میرے کہاں پڑ رہا ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں, اب بھی ہوتا ہے لیکن پہلے بہت ہوتا تھا, ایجنٹ جو ہے نا پیسے لے کے آپ کو دبئی پہنچاتے تھے, مسقط پہنچاتے تھے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ سمندر میں جانے کے بعد میرے کسٹمر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں ہوں میں. وہ بالکل بھول جاتے, بالکل واقعی آپ یعنی اندھا ہو جاتا ہے انسان سمندر میں, کچھ نہیں پتا چلتا ڈائریکشن کا. تو ایک آدمی کو ایک ایجنٹ کشتی میں لے کر گیا کہ تمہیں مسقط لے کے جا رہا ہوں. گوادر پہ اتار دیا اس کو. وہ گوادر پہ تلاش کر رہا ہے یار. اس کو بولا اب میری ذمہ داری یہاں تک تھی, آگے کیونکہ غیر قانونی اب خود ہی جاؤ. وہ بیچارہ گوادر پہ, کیونکہ مسقط کا پورٹ اور گوادر دیکھنے میں تو پہاڑ ویسے ہی کلر کے سب کچھ وہی ہے. تو بیچارہ اٹھ کے کسی سے بولتا ہے, ایک بندہ ملا اسے دور, بھاگا بھاگا گیا, بولتا بھائی ادھر مسقط کدھر ہے؟ کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مجھے مسقط کا تو نہیں پتا, میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. اس کو کسی نے تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں ستاروں سے ڈائریکشن, ستاروں کا علم جانتا تو پتا چل جاتا کہ یہ مسقط یا قطر نہیں ہے, یہ گوادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے, سمندر کے راستے جہاں سے انسان کہاں کہاں پہنچا, اور پھر ان کی ڈائریکشن, اور پھر زمین کے راستے اللہ نے. آپ دیکھو جب ہم پہاڑی سفر کرتے ہیں تو پہاڑوں کے کنارے سڑکیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب قدرت نے پہلے سے پہاڑ میں اتنی اسپیس رکھی ہے کہ یہاں سڑک بنائی جا سکے تاکہ لوگ پوری دنیا میں جا کے آباد ہو سکیں. جو لوگ پہلی دفعہ مری, کاغان, مردان جا کے جو پٹھان آباد ہوئے ہوں گے, جب یہ گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو کچھ تو راستہ ہوگا نا, یہ سارے پیدل تھوڑی گئے ہوں گے. کوئی گھوڑا گاڑی, اونٹ گاڑی, کسی بھی چیز کے چلنے کا یا پیدل چلنے کے لیے بھی تو راستہ چاہیے نا. اب یہ تھوڑی کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑوں پہ جیسے وہ کیٹو کی پہاڑی اثر کرنے کے لیے چڑھ رہے ہوتے ہیں گھوڑے, اس طرح سے تھوڑی چڑھے ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے کہیں نہ کہیں راستہ نظر آئے گا تمہیں. کیوں؟ یہ ساری زمین تمہارے لیے. تو اگر میں تم پہ پابندی لگا دیتا تو تم نہیں جا سکتے. اور عجیب بات اور بھی بتاؤں آپ کو, اللہ نے ساری زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی, اور ساری زمین انسانوں کو رزق دینے کے لیے بھی بنائی ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے نا, زراعت کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں. وہ زمینیں جو کسی زمانے میں کاشتکاری کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی, اللہ نے ان کو کاشت کے قابل رکھا ہی نہیں, کیونکہ آبادی اتنی ہے نہیں کہ ان سے بھی کھیتیاں اگائی جائیں. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ جو زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہیں وہ بھی کاشت کے قابل بن جائیں گی. تبھی یہ
جو ماہرین معیشت ہیں انگریزوں کے، یو کے، امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں فیوچر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسانی تاریخ میں اتنی فراوانی کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو الو بنانے کے لیے ہمارے ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ بچوں کی سپیڈ زیادہ اور خوراک کے وسائل کم. یہ صرف الو بنانے کے لیے. جو ماہرین معیشت ہے نا ان کے، وہ کہتے ہیں پیداوار کی سپیڈ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلکہ اب تو پیداوار کے ایسے آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ایک گھر جس کے پاس زمین نہیں ہے اگانے کے لیے، وہ گملوں کے اندر اتنی چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایک گھر کی سبزیوں کی ضرورت وہ آپ کے گملے پورے کر سکتے ہیں. اس کو ورٹیکل گارڈننگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی گملے لگا کے. ہمارے کچھ دوستوں نے کیا ہوا، میں نے جا کے دیکھا بھی. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا، گوروں کے پاس چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے ہیں، 4 گملے ادھر لٹکا دیے، 2 ادھر لٹکا دیے، 4 ادھر لٹکا دیے، ان سے بیلیں جا رہی ہیں، ان سے پودے اگ رہے ہیں، اسی میں اتنے کریلے، اتنی بھنڈیاں، اتنے وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ کھا رہے ہیں مزے سے. اتنی اسپیس چاہیے ہی نہیں پودے کو بڑھنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ذرأکم فی الارض، اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. اور یہ سارے کام اللہ نے کیے. آگے بتایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن تم سب کی دوبارہ حاضری بھی ہوگی. ہم نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے زمین میں، اب ایسا نہیں کہ پھیل کے جہاں جا کے مرو ختم، نا 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 نا. ساری کائنات بنا دی تمہارے لیے، اپنی قدرت کے دلائل رکھ دیے. ایک گھٹلی سے آم بنایا، آم میں پھر گھٹلی پیدا کر دی. یہ سارا پروسیس تم دن رات دیکھ رہے ہو، اور تمہیں کہا یہ زمین تمہاری، یہ پھیل جاؤ زمین میں اور جاؤ اس پہ محنت کرو، یہ تمہیں کھلائے گی بھی، آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی. یہ پھیل پھول کے تو ہم زیادہ ہی پھیل گئے نا، ہم چوڑے ہی ہونا شروع ہو گئے. ہم لوگ کہتے ہیں اس کو زیادہ ہی پھیل گیا بھائی. تو اللہ نے فرمایا اتنا مت پھیلو، ایک دن دوبارہ سکڑو گے. ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں بھی جو بھی جائے گا سمیٹ کر واپس لے آؤں گا. وَحْشَرْنَاهُمْ، کہ ہم ان کو دوبارہ جمع کریں گے. جیسے ریوڑ ہوتا ہے نا، صبح صبح جو بکریوں والے بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شام کو وہ دوبارہ جمع ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن تمہیں دوبارہ میں اپنے سامنے جمع کر کے ان تمام چیزوں کا حساب لوں گا. کیونکہ پھر ورنہ تو تکمیل ہی نہیں ہوگی نا، اس پروجیکٹ کی تکمیل ہی نہیں ہوگی جو پروجیکٹ اللہ نے چلایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج مستی کر کے مر جاؤ، تو یہ سارا سیٹ اپ وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا بھائی؟ کیا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ بھائی اللہ یہ چاہتا تھا اپنی قدرت دکھائے. تو بھائی کیا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے لوگ اللہ کی طاقت پر یقین لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کچھ مانیں گے، کچھ اللہ کو مان کے چلیں گے اور کچھ اللہ کی مخالفت کریں گے. اچھا پھر اس امتحان کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس کچھ بھی نہیں، پھر مر کے ختم ہو جائیں گے. تو دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا جس میں رزلٹ ہی اناؤنس نہ ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، آپ کے سامنے پرچہ آیا، ایگزامینر نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہی فزکس کا پرچہ ہے جس کے لیے آپ پورے سال تیاری کرتے رہے ہیں اور آج اسی کا ڈیٹ اناؤنس کی تھی. یہ پیپر ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، دلائل سے ثابت کر دیا. اب ثابت ہو گیا، اب آپ کہہ رہے ہو پھر کیا کروں؟ کہ بھائی اب ثابت ہو گیا کہ یہ پیپر گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ اس کے اہل ہیں، اب آپ اس کو حل کریں. آپ کہتے ہیں حل کروں گا تو کیا ہوگا، اور نہیں حل کیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا اور نہیں حل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. یا وہ کہتا ہے حل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، حل نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. بھائی پاس ہو گے کیا ملے گا، فیل ہو گے کیا ملے گا؟ کہنے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ اس پیپر کا جہاز بناؤ گے پھونک مار کے؟ کیا خیال ہے؟ بولے کہ اس پیپر حل کرنے سے تو مجھے کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کا جہاز بنا کے پھونک مار کے اڑانے سے پھر بھی تھوڑی سی ذہنی تفریح ہو رہی ہے. بھائی کیسے سمجھاؤں یار، کیسے سمجھاؤں؟ یہ سب باتیں وہ ہیں جو گورا کر رہا ہے اور ہم اس کو سلوٹ کر رہے ہیں کہ یار بڑے اچھے ہیں گورے، جیپنیز بڑے اچھے، فرانسیسی بڑے اچھے. وہ یہی کہہ رہے ہیں، کائنات پہ ریسرچ تو بہت کر رہے ہیں، اس ریسرچ کا ریزلٹ نکل کے خالق تک پہنچے، یہ تکلف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پرسوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی اس کائنات کے بارے میں، بڑی عجیب، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. کہکشاں کا فاصلہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے اتنا ہے نوری سال. روشنی 3,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو ایک سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور ایسے اربوں سال کتنے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی سے نکلنے والی تیز روشنی ایک سیکنڈ میں 3,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے. مگر جب سے کائنات بنی ہے وہ اب تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی، وہ ٹریولنگ پہ ہی ہے، سفر ہی کر رہی ہے، وہ قصر نمازیں ہی ادا کر رہی ہے. اتنی بڑی کائنات. اور چلو حجم زیادہ ہوتا، اندر کوئی نظام سسٹم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں خود سے پہاڑ وجود میں آ گیا، بڑا سا پہاڑ، اندر سسٹم نہیں. سسٹم اتنا پیچیدہ، 9 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، اور آگ کا گولا ہے.
جل رہا ہے. اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑی سی گیس ہلکی کرو, چولہا ہمارا غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پنجاب میں سردیوں میں گیس غائب. اتنا ایندھن جل رہا ہے, اور یہ ایک سورج, اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور سورج موجود ہیں, سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں. ایسا آگ برس رہی ہے ان میں, کہاں سے جل رہا ہے یہ؟ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اتنے, اور ہوا میں گھوم رہے ہیں. وہ ویڈیو میں نے دیکھا, اس پہ کچھ ریسرچ تو میں نے پہلے سے بھی پڑھی ہوئی تھی, کافی دلچسپ, کہ یہ جو سائنسدان اب تک کہکشاؤں تک پہنچے ہیں نا, کہ یہ کہکشاں پھر اس سے پھر اتنی ساری کہکشائیں مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہی ہیں. کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی کسی مرکز کے گرد تو نہیں گھوم رہا کہیں, کیونکہ پہلے سائنسدان بولتے تھے سورج نہیں گھوم رہا, قرآن میں تو آتا ہے نا سورج بھی چل رہا ہے. پہلے وہ کہتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا بھائی زمین سورج کے گرد اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے. پھر پتا چلا جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ سورج کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور گھوم رہی ہے. یہ گراریاں نہیں ہوتی, ایک گراری سے دوسری گراری, پورا سسٹم ہے. اور ایسا مقناطیسی نظام ہے, ایسا بیلنس ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے. یہ حرکت میں ہی تو برکت ہے نا, ہر چیز کو گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح. اچھا وہ ایک دن وہ ماہر ارضیات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیولوجسٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے, جو ارضیات کے ماہر ہوتے ہیں, جیولوجسٹ. کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے, تو میری عادت ہوتی ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں نا ان کا خون نکالتا ہوں, یعنی ان سے معلومات اتنی لیتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں. تو وہ زمین کو میں نے کہا ایک دن ہم جب زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں تو امریکہ جا کے نکل آئیں گے. ظاہر کھودتے کھودتے زمین گول ہے نا, انہیں نہیں نکلیں گے, نہیں نکلیں گے. اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زمین کے مرکز میں پہنچیں گے تو وزن زیرو ہو جائے گا نا, تو پھر تو اوپر چڑھنا پڑے گا. نیچے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے, اوپر کون چڑھے گا؟ جب یہاں چلے جائیں گے بالکل مرکز میں, اگر زندہ بچ گئے تو پھر جب ادھر جائیں گے پھر تو اوپر جانا شروع ہو جائیں گے نا. وہ یہاں کے حساب سے نیچے ہوں گے, لیکن امریکہ والوں کے حساب سے تو پھر تو بڑی مشکل ہوگی, رسی ڈال کے نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا زمین کے جو مرکز ہے نا اس میں جو پگھلا ہوا لوہا ہے وہ بھی گھوم رہا ہے, یعنی زمین کا جو مرکز ہے, زمین اوپر سے گھوم رہی ہے, وہ مرکز الٹا گھوم رہا ہے نیچے سے. ٹھیک ہے نا, ہر چیز گھما دی اللہ نے لٹو کی طرح. اس سے یہ مقناطیسی لہریں بنتی ہیں نارتھ اور ساؤتھ پول پہ, جو ہم جو وہ جو کرتے ہیں نا وہ ایک ہی ڈائریکشن رہتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے, پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے. تو پرندوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے زمین میں تانبے کو پگھلا کے ایک پگھلی ہوئی گیند ہے جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے, ہر چیز گھوم رہی ہے بھائی. یہاں تک کہ جب سائنسدانوں نے ذرے کو توڑا ہے, توڑ کے چھوٹا کیا, دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ذرہ بھی جامد نہیں ہے, نیوکلیس ہے, اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں. ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے. اس پہ بھی چارج ہے, وہ بھی زندہ ہے, حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے, اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں. اس میں بھی چارج ہے, انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے گئے, اس نے سامنے والے کو پش کیا, وہ ہے نا تھپڑ تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا, تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے, میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں. کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں. تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ, وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے, بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. وہ کہہ رہے برداشت نہیں کر سکتا, آگے پاس کر دوں گا میں. ٹھیک ہے, وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا, تو آگے والے کو پاس کرتا ہے, وہ آگے کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے, تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے. وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان. اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی, پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں, اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سارے جنت کے اسی والے سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائے, کچھ جہنم میں جائے, اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا, ہر چیز حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں واختلاف اللیل والنہار. بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے, اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون. قرآن کہہ رہے ہیں جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا, وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے, اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے, تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں.
کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا. ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو حرکت حرکت حرکت, ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی ہے, بتا دوں. ارے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں درس قرآن چھوڑ کے کیا شروع کر دی. یہ قرآن سے ہی اخذ ہو رہی ہے ساری چیزیں. یا تو میں اگر صرف اس طرح سے درس دینا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تو بس ختم ہو گئی درس. تو یہی تو علم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کیا کیا اخذ کر رہے ہیں. اس سے ہی پتا چلا میرے بھائی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, پھر دفتر جاتا ہے, پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. جو حرکت کرتا رہے گا نا, چلتا پھرتا رہے گا, بولتا سنتا دیکھتا حرکت کرتا, ہاں جب تھک جائے تو سو جائے, پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے, تو وہی صحت مند رہے گا. آج جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرکت کرتے ہیں, ہم تو صبح آفس جاتے ہیں 2 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھیں بھی حرکت کرتی ہیں, ہماری انگلیاں بھی کی پیڈ پہ حرکت کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں موت تک صحت مند رہیں گی, انگلیوں کے مسل بالکل ٹھیک رہیں گے, گھٹنے جواب دے جائیں گے. یا تو گھٹنوں سے کی پیڈ کے بٹن دبایا کرو, کیا خیال ہے, یا ناک سے دبا لیا کرو, یا کونیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی ٹھیک, انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے, اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں, چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے, تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا, دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے. دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے, نہ بھائی. جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہ. اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ, یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی, کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو, آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی, سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے, تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہو گئے تو چھٹیاں آئیں گی, اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق چھوڑیے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے
آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں، آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو، وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا، قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے، سمجھتے ہو. اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ابے اب کون جائے گا وضو کرے گا، ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے، ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام یہ رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو، نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ، بولو بے وقوف تم ہو، ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی، بھائی کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو، تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں، بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی. پھر کوئی عقل چلتی ہے، پھر ایکچولی بات ہوتی ہے. کچھ کوئی بھی آپ کا باس ہو آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک کے جا کے کیش کرا کے لو، آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد ایکچولی، وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی، نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ، ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا ابھی میری اتنی تنخواہ، حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے کم بخت کا. 1 روپے دے لینی بیوی پہ خرچ کرنا، پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے، ہوتے 2 بھی نہیں ہیں لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا؟ اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ. پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا، میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس. تو اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی، تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے، میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. نسل مت روکو بھائی، تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. تو غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے، انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے، پھر ان کا 2 خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے، 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں، خاندان تباہ، نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں، مامے بھی ملتے ہیں، خالو بھی ملتے ہیں، رشتے ملتے ہیں. اب یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں یار یہ ہمارے چاچے ہو، اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، اتنے رشتہ داری مضبوط ہے. یہ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی، ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی. بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے.
علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ، نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا دو بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں، ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات، وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ، جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں، بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا بدکاروں کی، برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا، ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے. نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طلیق. جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلیاں بولو مت لگاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان، سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا، حسد مت کرو، رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا، جائے گا تو قبر میں ہی نا. کیا خیال ہے، ہم بھی وہاں جائیں گے تو کوئی بات نہیں، نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا، تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، چلو یار اس کو زیادہ مل گیا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ صحت اچھی ہے، اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی، یار استغفر اللہ. اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی. ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں. ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی. شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی. شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنائے گئے اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو. یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. میں اتنا پرانا، اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے، اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا. ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت، میری والی ایسی. تو ابے بھائی تو دیکھ، بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں، شکل اچھی نہیں ہے، ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں. تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی، تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے. بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی.
وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے, مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے, سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے, پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا, میں نے کہا محنت تمہاری اتنی, پیسہ یہ کما رہا ہے, تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار, اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے. خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا. سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا. پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے, سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی, پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے.